براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کے پی کے کی اسمبلی اس وقت اجلاس جاری ہے اور بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا اور صرف یہ ملازمین کے پیکیجز میں اضافے نہیں ہیں. ہم بہت سے وہ اصلاحات اور ریفارمز کر رہے ہیں جس سے ملازمین کے پیکیجز سیکیور بھی ہوں گے, ان کو بہتر مرات بھی ملیں گے. سب سے پہلے آج چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی منظوری دی ٹرانسپورٹ مونیٹائزیشن اور وہیکل لیزنگ پالیسی کو, جس کے تحت ہم جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوتی ہیں وہ ہم رسپیکٹیو افسرز کو دے کے حکومت کو 15-20 ہزار گاڑیوں کا بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا. ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی جیسے جدید ملکوں میں چلتا ہے ویسے چلے گا اور ہمیں 15 سے 20 ارب روپے کی بچت بھی ہوگی. جناب اسپیکر, ان مشکل حالات میں وفاق نے 22 گریڈ کے افسرانوں کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس اور ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بڑھائی, جس کا اثر عوام پہ اچھا نہیں جاتا. اس لیے ہم اپنے ایگزیکٹو الاؤنس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس الاؤنس میں تبدیل کریں گے, کیونکہ جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے جو بہتر کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ الاؤنس زیادہ ملے گی, ریوارڈ ملے گا. جناب اسپیکر, اگر اخراجات بچانے ہیں تو صرف آپٹکس نہیں کرنی. آج اصولی فیصلہ یہ بھی لیا کہ ہم اپنے تاجروں کو, اپنے بازاروں کو, ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے, ساری معیشت ان سے چلتی ہے, ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے. لیکن سرکاری دفتر میں چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی طور پہ فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی, جس کے ڈیٹیلز آگے سامنے آئیں گے. مطلب ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو روٹیشن پہ کم سٹاف آئے گا, اس سے پیٹرول کا خرچہ بھی بچے گا, اس سے بجلی کا خرچہ بھی بچے گا. ہمارے حساب سے صرف اس اقدام سے 2 سے 5 ارب روپے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. جناب اسپیکر, ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں آلریڈی پیٹرول کے لیے فلیٹ کارڈ کا نظام ہے. وہ فیصلہ بھی آج کیبنٹ نے ایز این آسٹیرٹی میجر لیا کہ وہ فلیٹ کارڈز کا نظام تمام ڈپارٹمنٹس میں انٹروڈیوس ہوگا, تاکہ پیٹرول لینے میں کوئی یہ رسک نہیں ہوگا, یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جعلی پرچہ ورچہ لے کے جو ہے وہ وصولی کرے. آپ کی لمٹ آپ کے فلیٹ کارڈ میں ہوگی, آپ اس پہ پیٹرول لے سکیں گے. اس سے بھی ہمارے خیال میں 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کی ریئل بچت ہوگی. جناب اسپیکر, یہ سارے جو ہیں اہم اصلاحات ہیں, لیکن جو سب سے اہم ریفارم ہے وہ ہے ہمارا پینشن ریفارم. پینشن ریفارم پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے, پینشن رولز کو جدید کیا ہے, ہم نے پینشن کی ہائرارکی کو ریشنلائز کیا ہے. کیوں کیا؟ 2003-04 میں ہمارے اینول پینشن کا بل 80 کروڑ روپے تھا, 87 کروڑ روپے تھا. اس سال وہ 90 ارب روپے سے زیادہ ہوگا. اگلے سال ہم نے 107 ارب روپے بجٹ کیا. وفاقی حکومت میں یہ 543 ارب روپے کا ہے. آج ریلویز کے 1,50,000 ملازمین ہیں جن کو پینشن نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں دنیا کے 99% ملکوں کے برعکس پینشن فنڈڈ نہیں ہوتی. تو ہم نے وہ ریفارم کر کے دکھایا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوا, اور خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹری پینشن پروگرام نئے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن ہمیشہ کے لیے محفوظ. جناب اسپیکر, اس پہ میں 2-3 منٹ لینا چاہوں گا کہ جو اس پہ کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو. ہرگز یہ پینشن ختم کرنا نہیں ہے. یہ پینشن پروگرام ان ملازمین کو جو اس میں آئیں گے زیادہ پینشن دے گا, کمیوٹیشن بھی دے گا. جناب اسپیکر, یہ بچت کا طریقہ نہیں ہے, یہ ڈسپلن کا طریقہ ہے. کیونکہ ہوگا کیسے؟ جو نیا ملازم آئے گا, اگر اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے, وہ پینشن فنڈ میں 5,000 روپے جمع کرے گا, 10%. گورنمنٹ اس کے مقابلے میں 12% جمع کرے گی, 6,000.
11,000 रुपए उसके इस साल हर महीने पेंशन फंड में जमा होंगे, वो इन्वेस्ट होंगे। पहले साल में इस कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में 11 से 12 अरब रुपए आएंगे और जनाब स्पीकर 6 साल में ये फंड 100 अरब रुपए का बन जाएगा। ये सारा पेंशनर्स का पैसा होगा। लेकिन जैसे हर मुल्क में होता है, जब ये इतना बड़ा फंड बनता है और ये इन्वेस्ट होता है पेंशनर्स के लिए, तो ये सूबे की मईशत को भी तरक्की देगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये पेंशन फंड्स जो है ये मईशत में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बेहतरीन तरीका होते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराहट की ज़रूरत नहीं है, सारे डिटेल्स वर्कआउट है। हम सिर्फ नए मुलाजमीन को डाल रहे हैं ताकि पुराने मुलाजमीन अपने सिस्टम पे चल सकें। लेकिन ये याद रखें कि एक दिन ऐसे जल्द आएगा मेरे हिसाब से जब सारे मुलाजमीन खुद कहेंगे हमें इसमें डालो क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा। जनाब स्पीकर, हमारे बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो परमानेंट मुलाजमीन भी ले, कॉन्ट्रैक्ट भी ले, एड हॉक भी ले। बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी नेचर ऑफ जॉब परमानेंट है। हमने कबायली अजला के तो 128 प्रोजेक्ट में 4089 लोग ऑलरेडी परमानेंट कर लिए। आज मैं ऐलान करता हूं, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है कि 1 जुलाई से हमारे 675 एड हॉक डॉक्टर्स जिन्होंने पिछले 2 साल में कोविड में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उन सब को परमानेंट किया जाएगा। 1 जुलाई से वो परमानेंट होंगे। उसकी समरी कैबिनेट से अप्रूव है और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एक स्पेशल सेशन जो है वो इसके बाद बुलाया जाएगा ताकि उनकी मंजूरी जल्द से जल्द हो और इफेक्टिव 1 जुलाई हो। और इसी तरह जो मेरिट पे NTS के टीचर्स मेरे ख्याल में तकरीबन 58,000 है, उनकी भी एक डिमांड है, ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वो भी जो है मंजूर हो गया है और वो भी इंशाल्लाह जुलाई से परमानेंट हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, इसके अलावा एक CDLD स्टाफ भी जो है उसकी भी मंजूरी दी गई है, उसके लिए भी मैकेनिज्म निकाला जाएगा। और इंशाल्लाह ऐसे जो 2-3 और वो नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं जो परमानेंट करना मांगते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जुलाई में जल्द से जल्द जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। और इसके साथ जो एक अहम मसला कबायली अजला में नर्सेस का था, क्योंकि सियासत खेल के कबायली अजला के लोगों के साथ ज्यादती की गई कि उन्हीं के अस्पतालों में 500 नर्सेज नहीं है। इंशाल्लाह वो हम, चूंकि वो मसला अभी हल हो गया, हम वो पोजीशंस 500 से तकरीबन 600 कर देंगे और महीने के अंदर इंशाल्लाह उनकी हायरिंग भी हो जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं इसी सरकारी पैकेज पे मजीद बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप बेनिफिट्स बहुत तरीकों से दे सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारा जो सबसे ज्यादा तारीफ हुआ प्रोग्राम है सेहत कार्ड प्लस, उसका मैंने लास्ट ईयर ऐलान किया था, उस पर 1 साल काम हुआ है, आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हम इंशाल्लाह नया टॉप अप पैकेज इंट्रोड्यूस करेंगे सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिसमें OPD की सहूलत भी होगी, मेडिसिन की सहूलत भी होगी और उनकी कवरेज 10 लाख से 4 मुख्तलिफ या 5 मुख्तलिफ पैकेजेस होंगे। 10 लाख से बढ़ के 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक होगा। और ये हम कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, आप देखें सरकारी मुलाजमीन को एक छोटी सी मेडिकल अलाउंस मिलती है 1500 रुपए की, 2000 रुपए। 2000 रुपए में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसने क्या करना। लेकिन जब आप ये पैसे इकट्ठे कर दें तो ये तकरीबन 20 अरब रुपए बनते हैं। इस 20 अरब रुपए का हम फंड बनाएंगे और तमाम बीमारियां कवर करेंगे। सरकारी जो मुलाजिम होता है उसको ये फिक्र बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी भी कि किसी बीमारी के लिए भी वो चीफ मिनिस्टर साहब से अप्रूवल ले, किसी सियासतदान के पास जाए, जैसे सेहत कार्ड में हॉस्पिटल में हो जाता है, ये सारा कुछ भी होगा। और जनाब स्पीकर, जो कंपनी देगी
اور آئے گی کیونکہ اس کا کمپیٹیٹو پروسیس ہوگا، تو ان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ پیکیجز آپ عام پبلک کو بھی دیں، تاکہ جو 2000 5000 6000 کا پریمیم دے کے یہ انہانسڈ کوریج لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ انہانسڈ پیکیج لے۔ تو ایک بار صحت کارڈ کے تھرو یہ سارا نظام تبدیل کیا اور انشاءاللہ دوبارہ ابھی کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں نے آلریڈی کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود ریونیو پرفارمنس بڑھائی، لیکن یہ سب ہم نے کیا زیادہ تر ٹیکس ریٹس کم کر کے۔ یہ نہیں کہ ہر ریٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہی رہتا ہے، لیکن جو ریلیف ہم نے دی ہے پورے پاکستان میں کسی اور صوبے نے نہیں دی۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ 34 ٹیکسز ہیں جو کہ ان کے سٹینڈرڈ ریٹ سے وہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے، 15% کے بجائے 1%، 2%، 8% یا 10%۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ جو زیادہ تر ہم نے پچھلے سال بڑے ریولوشنری ٹیکس کے جو اقدامات لیے تھے وہ ہم تقریباً سارے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو موٹر بائک اور کار رجسٹریشن اس سال بھی 1 روپے کی ہوگی اور بڑی گاڑیوں کی 1% پہ ہوگی۔ جناب اسپیکر، جو اپنا اربن پراپرٹی ٹیکس دسمبر تک دے اس کو 20% رعایت ہوگی، آپ جلدی دیں اور ٹیکس کم دیں۔ جناب اسپیکر، لینڈ ٹیکس، جو پٹواری لینڈ ٹیکس لیتا ہے چھوٹے کسان سے، وہ ہم نے پچھلے سال 0 کیا تھا اور ابھی بھی 0 رکھتے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، ابتدائی اور ثانوی تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہم نے جو معمولی فیسز بھی تھی وہ 0 رکھی تھی اور 0 ہی رکھیں گے۔ جناب اسپیکر، جب آپ پہ 40 پہ جائیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ KPRA کے ٹیکس ریٹس اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ٹیکس ریٹس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 ارب سے 30 ارب کلیکشن بڑھانے کے باوجود یہ ساری کیٹیگریز میں ٹیکس ریٹ پنجاب سے اور باقی صوبوں سے سب سے کم ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اصلاحات، اگر اس صوبے میں ہم نے ریکارڈ ڈیولپمنٹ کی ہے، یہ ریکارڈ پروگرام صحت کارڈ کی طرح انٹروڈیوس کیے اس لیے کیے کیونکہ ہم نے فائنینشیل مینجمنٹ پہ بڑا کام کیا، اور اس کام کو قانونی شکل دینے کے لیے جو آئین کے آرٹیکل 119 کے تحت ایک لانگ سٹینڈنگ رسپانسبلٹی تھی، اس فائنانس بل میں ہم پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں، جس سے ہمارا فائنانس کا نظام زیادہ شفاف ہوگا، بہتر ہوگا، ماڈرنائز ہوگا، اور یہ پاکستان کا بہترین پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا قانون ہے۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب کا شاید اس بجٹ کا جو سب سے تاریخی پروگرام وہ ہے انصاف فوڈ کارڈ۔ انصاف فوڈ کارڈ کے لیے 26 ارب روپے رکھے گئے۔ 26 ارب روپے سے 10 لاکھ خاندان یعنی 60 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ، تاکہ جو پرانے سسٹم میں ایشو ہے کہ سبسڈائزڈ آٹا مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، مارکیٹ میں کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، یہ ان خاندانوں کو ملے گا جو سب سے زیادہ غریب ہے، اور ان کو مفت آٹا ملے گا۔ جناب اسپیکر، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے جو لیڈرشپ اور سپورٹ دی ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ صحت کارڈ کی ہماری پچھلے سال کی یوٹیلائزیشن تقریباً 100% تھی، اور ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے صحت کارڈ استعمال کیا۔ 8 لاکھ لوگوں کا مطلب 8 لاکھ خاندان، یعنی 10% خاندانوں نے صحت کارڈ استعمال کیا، اور اس لیے اس سال ہم نے صحت کارڈ کا بجٹ 25 ارب روپے رکھا۔ جناب اسپیکر، یہ خواہش بھی چیف منسٹر صاحب نے کافی ٹائم سے جو ہے کی تھی کہ اس میں مزید ڈیزیزز شامل کیے جائیں۔
ہم نے لیور ٹرانسپلانٹس شامل کیے، 9 لیور ٹرانسپلانٹس پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں 50-50 لاکھ کے خرچے تک غریبوں کو اور مڈل کلاس کو مفت کے ہوئے۔ انشاءاللہ اس سال ہم فیز وائز انٹروڈیوس کریں گے بون میرو ٹرانسپلانٹ، ملٹیپل سکلروسس، کوکلیئر امپلانٹ، تھیلیسیمیا، اور حالانکہ کینسر کی کوریج ہے جناب اسپیکر، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس میں 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لگتے ہیں، کوئی مڈل کلاس آدمی بھی ان کو نہیں برداشت کر سکتا ان کے خرچے کو۔ تو یہ ساری انشاءاللہ اس کا ہم طریقہ نکالیں گے اور اس سال ہم صحت کارڈ میں ان کو شامل کریں گے۔ یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ پلس، جو وفاقی حکومت ہے وہ اس پروگرام کو سیاسی کر کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم دنیا کا بہترین ہیلتھ انشورنس پروگرام بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، ایم ٹی آئی کے لیے 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ، 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ان ایم ٹی آئیز کے لیے، اگر غریبوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو تھوڑا سا برداشت کریں، اگر قبائلی اضلاع کو بجٹ نہیں دے سکتے تو برداشت کریں۔ جناب اسپیکر، اس سال 4 نئے ایم ٹی آئیز بنائیں گے، ہری پور میں، کوہاٹ میں، فاؤنٹن ہاؤس پشاور اور چارسدہ میں ایم ٹی آئی بنائیں گے، انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں کے اندر بنائیں گے۔ اور جناب اسپیکر، 4 نئے میڈیکل کالجز پہ کام ہوگا، دیر میں جو تیار ہے، بدیر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، چارسدہ میں چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم رائٹ کی بلڈنگ کو استعمال کر کے جلد سے جلد، کیونکہ پشاور ویلی میں یہ ایک ضلع ہے جہاں پہ میڈیکل کالج نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر، ہری پور میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یونیورسٹی بنی ہے، فخر یونیورسٹی کو گرانٹ دے کے وہ ہری پور میڈیکل کالج بنائے گا، ڈی ایچ یو کے ساتھ وہ ایم ٹی آئی بنے گا۔ اور جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مانسیرا میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میڈیکل کالج بنائیں گے، کیونکہ صحت کارڈ کے بعد ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں سیکنڈری جو ہاسپٹلز ان کو بہتر کرنے کے لیے سارے 32 جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، اور اس میں پشاور کے مولوی جی ہاسپٹل اور نصیر اللہ بابر ہاسپٹل، کیونکہ یہ جو 2 سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں ان کی او پی ڈی سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان کے ریویمپ کے لیے جو 20 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا ہے، اس سال اس میں 3 ارب روپے، اور جو فیز 1 اور فیز 2 کے ہاسپٹلز ہیں ان سب میں انشاءاللہ اگلے 3 مہینے کے اندر انفراسٹرکچر پہ کام شروع ہوگا۔ ان کی ڈیٹیل ڈیزائن بن چکے ہیں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سامنے پیج نمبر 47 پہ ان کے جو فساد ہیں، یہ پاکستان کے خوبصورت ترین ہاسپٹلز ہوں۔ جناب اسپیکر، ہم نے فخر سے ہیلتھ میں ٹریڈیشنل موڈ کو بھی استعمال کیا، ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو بھی استعمال کیا، اور انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو 24 اضلاع میں، پیج 48 پہ پوری لسٹ ہے، 24 اضلاع میں 58 ہاسپٹلز کو پبلک پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ چلائیں گے، جس سے تقریباً 3000 سے زائد بیڈ جو فعال نہیں ہے وہ فعال ہو جائیں گے۔ ہماری ہیلتھ کی ایکچوئل کیپیسٹی تقریباً 50% زیادہ ہو جائے گی۔ جناب اسپیکر، ہمارا بڑا سکسیسفل تجربہ رہا، اختیار ڈیوالو کر کے ہر بی ایچ یو کو اختیار دے کے کہ وہ اپنے آپ پہ خود خرچہ کرے، اور 6 مہینوں کے اندر پورے صوبے میں 681 بی ایچ یوز جو ہے وہ ریویمپ ہو گئے۔ وہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں، اور ہم نے 2.1 ارب روپے رکھے ہیں، یہ پی ٹی سیز کی طرح ان کو ہر سال پیسے جائیں گے، بی ایچ یوز کو، آر ایچ سیز کو، اور ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بھی پاکستان کا بہترین بنے گا۔
جناب اسپیکر، اسی کو بہتر کرنے کے لیے پہلا صوبہ ہے جس نے ہر BHU کا، ہر RHC کا DDO کوڈ بنا دیا تاکہ فائنانشل اختیار وہاں پہ ہی ہو، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اسکولوں میں بھی بنائیں گے تاکہ اسکول بھی جو ہے وہ اصلی ڈیولوشن ہو، اسکول خود سے جو ہے وہ اپنا بجٹ استعمال کریں۔ اور جناب اسپیکر، اسی طرح ہم 15 وہ اضلاع جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر مشکل سے جاتے ہیں ان کو بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پہ چلائیں گے، جس میں فیز 1 میں منیر، چترال لوور، چترال اپر، دیر اپر، مومند، شاگلا، ٹانک اور تورغت، اور فیز 1B میں اپر اور لوور کوہستان، کولئی پالس، ساؤتھ اینڈ نارتھ وزیرستان، ہنگو اور اورکزائی شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب کی ایک اور ویژن تھی اور انہوں نے ہر مہینے تقریباً فالو کیا کہ ہمیں MRIs کی سہولت بڑے شہروں سے باہر دینی چاہیے۔ 8 اضلاع میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو MRIs جو ہے، MRIs کے خدمات، ان کا کانٹریکٹ اپروو ہو گیا، اس پہ حکومت 50 کروڑ روپے کی سالانہ سبسڈی دے گی۔ اس پروگرام کی وجہ سے جو 4-5 ارب روپے کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہونا تھا وہ سارا بچ گیا، اور سیدو گروپ آف ہاسپٹلز میں، خلیفہ گل نواز بنو میں، DHQ چارسدہ میں، DHQ کوہاٹ میں، DHQ ہری پور میں، DHQ مالاکنڈ میں اور DHQ لوور دیر میں MRIs کی سہولت انشاءاللہ اگلے 6 مہینوں میں آ جائے گی۔ جناب اسپیکر، عوام کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے مفت ادویات فراہم کی جائے گی۔ ریکارڈ بجٹ ہم نے نصیر اللہ بابر ہاسپٹل میں اور مولوی جی ہاسپٹل میں فری OPD میڈیسن کا سسٹم آلریڈی شروع کیا ہے، اور ان 10 ارب روپے میں فری OPD میڈیسن کا بھی سرکاری ہاسپٹلز میں ہم رول آؤٹ کمپلیٹ کریں گے۔ ہمیں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنا حق کا پیسہ ملا جائے، ہم پورے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کا طریقہ دکھائیں گے۔ جناب اسپیکر، جو ہمارے پاس LHWs اور LHSs کی کمی تھی، 2-3 سال میں 13,000 پلس LHWs اور LHSs کو ریکروٹ کرنے کا پہلا مرحلہ، 50 کروڑ روپے مختص، 3,500 اضافی LHWs اور 70 اضافی LHSs، تاکہ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر کا سٹاف 100% کوریج کے لیے پورا ہو۔ اور جناب اسپیکر، پہلی بار تاریخ میں، کیونکہ پولیو ایک چیلنج ہے اور ایک ایسے چیلنج ہے جو پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان کے چند اضلاع میں رہا ہے، ہم نے ایک اسپیشل گرانٹ بنو ڈویژن کے لیے اور DI خان ڈویژن کے لیے 1 ارب روپے کا کرنٹ سائٹ کی پوزیشن رکھی ہے، تاکہ جو پولیو کی ایکٹیویٹیز ہو، اگر ایکسٹرا پیسے کی ضرورت ہو ہم وہاں سے فنڈ کریں، انشاءاللہ ہم پولیو کا خاتمہ بھی کریں گے۔ جناب اسپیکر، ایک اور صوبہ ہے جہاں آج کل ایک ریسکیو سروس کے ایڈز ہر روز چلتے ہیں، ریسکیو سروس وہاں پہ نہیں ہے، ہمیں فخر ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی بہترین ریسکیو سروس ہے، ان کے ساتھ ہیلتھ کے ایمبولینسز کو بھی انٹیگریٹ کر دیا، اور انشاءاللہ ان کو ہم 2 نئی سروسز جو ہیں وہ دیں گے۔ ایک ہم دیں گے میٹرنل ایمبولینس سروس، جس کے لیے 1.3 ارب روپے ان کو دیے جا چکے ہیں، تاکہ سارے جو رورل ایریاز سے جن خواتین کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور اموات ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی، وہ قریبی ہاسپٹل ریسکیو سروس کے ڈیڈیکیٹڈ ایمبولینسز استعمال کر سکیں۔ اور اسی طرح جو ہم فائر بریگیڈ کو ریسکیو میں مرج کرنا چاہتے تھے وہ بھی انشاءاللہ اس سال کریں گے، اور 10.6 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 سروسز ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں جناب اسپیکر، ہر تحصیل میں انشاءاللہ 2023 کے اینڈ سے پہلے ہوگی۔ جناب اسپیکر، موبائل ہائی ویز اور موٹر وے ریسکیو سروسز کا قیام بھی جون 2023 تک مکمل کیا جائے گا، اور 8 پوائنٹس پہ کوہاٹ بنو روڈ، گمبھیلا انڈس، پشاور مردان، مردان سوادی، کراکورم پشام، سوات ایکسپریس وے، لاری ٹانا اور سرائے سالار انٹرچینج پہ موبائل ریسکیو سروسز بھی اویلیبل ہوں گے۔ جناب اسپیکر، ایجوکیشن پہ آتے ہیں، ہم نے ہمیشہ فخر کیا ہے کہ باقی صوبوں کے نسبت بجٹ کی پرسنٹیج کے لحاظ سے ایجوکیشن کا بجٹ سب سے زیادہ یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ صرف چند اسکیمیں 2 ارب روپے، 3 ارب روپے آلریڈی دیے، 2 ارب روپے اور اگر زیادہ کی ضرورت پڑی زیادہ دیں گے فرنیچر کے لیے، تاکہ کسی بچے کو زمین پہ نہ بیٹھنا پڑے۔
جناب اسپیکر 1 ارب روپے ان اسکولوں کو جہاں پہ 4 ٹیچر نہیں ہے تاکہ پی ٹی سی شارٹ ٹرم میں خود سے ٹیچر لے سکے، اور جناب اسپیکر 1 ارب روپے تاکہ جو سیکنڈ شفٹ کے سکولز ہیں تقریباً 1000 میرے خیال میں کہ وہ ڈبل ہو سکے۔ جناب اسپیکر 2.4 ارب روپے طلباء کے لیے وظائف اور 90 کروڑ روپے اسکول کے طلباء کے لیے وظائف کی مد میں مختص کیے گئے، اور جناب اسپیکر تعلیم کے لیے 140 ارب روپے کی لاگت سے 105 منصوبوں کے ساتھ اے ڈی پی میں بھی 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کی ساری اسکیموں کی سمری یہاں موجود ہے۔ جناب اسپیکر اسی طرح جب ہم اعلیٰ تعلیم پہ آتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم میں یونیورسٹیز کے لیے 9 سب کیمپسز یونیورسٹیز میں اپ گریڈ ہو رہی ہیں۔ 3 ارب روپے ہم نے ایز اے ٹاپ اپ رکھا ہے ان یونیورسٹیز کے لیے جو فائنینشیل ڈسٹریس میں ہوں۔ 1.4 ارب روپے فاق و شعلہ یونیورسٹی کو ہم جولائی میں ہی دے دیں گے۔ اور جناب اسپیکر ایک اور میرے خیال میں جو 2-3 سب سے بڑے پروگرام ہیں، اس میں جو ہائر ایجوکیشن کا فلیگ شپ پروگرام ہے وہ ہے انصاف ایجوکیشن کا، اور جیسے ہیلتھ میں ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا، انصاف ایجوکیشن کارڈ کے بعد وہ غریب بچہ جو اچھی یونیورسٹی اس لیے نہیں جاتا کیونکہ اس کے پاس فیس نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، وہ اگر چاہتا ہے میڈیسن آغا خان یونیورسٹی سے کرنا تو وہ آغا خان یونیورسٹی جا سکتا ہے، اگر وہ ایم بی اے کرنا چاہتا ہے لمس سے وہ لمس جا سکتا ہے، اگر وہ انجینئرنگ نسٹ یا کسی اور بڑی یونیورسٹی سے کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی مہارت ہو اور ذہانت ہو تو ہم اس کو صرف پیسوں کی وجہ سے کیوں رکھیں؟ تو انصاف ایجوکیشن کارڈ ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ کا پاکستان کا بہترین پروگرام ہوگا۔ جناب اسپیکر ایجوکیشن میں ہی رہتے ہوئے پورے پاکستان میں ایک نیگلیکٹڈ محکمہ ہے اور وہ ہے اسپیشل ایجوکیشن۔ پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن سوشل ویلفیئر میں ڈال دیا جاتا ہے، پوری دنیا میں اسپیشل ایجوکیشن اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کے سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انکلوزیو ایجوکیشن۔ ہمارے پبلک سیکٹر سسٹم میں، کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس ہے، کسی بھی سسٹم میں 10% بچوں کی کسی نہ کسی طرح کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، مطلب 3 سے 5 لاکھ بچوں کی کوئی نہ کوئی امپیئرمنٹ، چاہے وہ نظر کی ہو چاہے کوئی اور ہو، ہمارے سسٹم میں آلریڈی ہے۔ تو ایجوکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن ایم او یو سائن کریں گے، اسپیشل ایجوکیشن کا سٹاف ایجوکیشن کے ٹریننگ پروگرامز کو استعمال کر سکے گا، کریکولم کو استعمال کر سکے گا۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جو بچے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، جن کو چشموں کی ضرورت ہوگی چشمے دیں گے، جہاں پہ اسکولوں میں ڈسیبلٹی ریمپس کی ضرورت ہوگی وہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن جلدی آئے گا۔ چیف منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تیاری کر کے اس کو پھر ایک ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، اور یہ ویژن بھی صرف پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں دیکھ رہی ہے۔ جناب اسپیکر میں نے انویسٹمنٹ اور ایجوکیشن اور انوویشن کی بات کی۔ نیو پشاور ویلی سٹی خیبر پختونخوا کا فلیگ شپ ہاؤسنگ پروگرام، جس میں 1,08,000 کنال کوریج پی ڈی اے منظور شدہ اور تقریباً 78,000 رہائشی پلاٹس، جس میں میرے خیال میں سی ایم صاحب پہلے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ آپ اسی مہینے دے دیں گے، یہ پشاور کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی تبدیل کرے گا۔ جناب اسپیکر بی آر ٹی وہ تاریخی بس سروس ہے جو کلائمیٹ فرینڈلی بھی ہے اور جو 2 سال سے کم میں 100 ملین یعنی 10 کروڑ لوگوں کو، پشاور کی آبادی ہے 50 لاکھ، 10 کروڑ لوگوں کی رائڈرشپ بی آر ٹی میں 2 سال میں جو ہے وہ بڑھی ہے۔ 2.5 لاکھ کی اس کی ڈیلی کیپیسٹی تھی، 86 نئے بسز آ جائیں گے، 86 نئے بسز کے بعد اس کی کیپیسٹی 3.5 لاکھ ہو جائے گی، اور اس کے لیے 1 ارب روپے 6 نئے فیڈر روٹس کے لیے رکھے۔ حیات آباد فیز 1 میں ایکسٹینشن، ناصر باغ روڈ میں ایکسٹینشن، چمکنی سے پبی تاکہ پشاور اور نوشہرہ بھی کنیکٹ ہو جائیں،
ورسط روڈ، خیبر روڈ اور چارسدہ روڈ کی بھی ایکسٹینشن جو ہے یہ 6 آلریڈی پچھلے کپوما کی میٹنگ میں اپروو ہو چکی ہے اور انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہوں گی. اور جناب اسپیکر اس کے علاوہ 50 کروڑ روپے جو آئی ٹی پولیس نے وعدہ کیا تھا اور امید ہے کہ ضرور نبھائیں گے کہ پشاور سیف سٹی کو اس بار واقعی بنائیں گے. اس کا فیز 1 حیات آباد سے شروع ہوگا سٹریم لائن طریقے میں اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو ایکسپینڈ کریں گے پورے پشاور میں بھی اور پورے صوبے میں بھی. جناب اسپیکر لوکل گورنمنٹ پہ آتے ہیں. 6 ارب روپے WSSCs اور WSSPs کے لیے مختص، جس میں 4.1 ارب روپے ان کا بجٹ، 1 ارب روپے کا کنٹینجنسی گرانٹ کرنٹ سائٹ پہ اگر ضرورت ہو اور 97 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ. 18 ارب روپے سے ہماری ولیج اور نیبرہڈ کاؤنسلز چلیں گی. اس میں ان کی تنخواہوں کے بجٹ شامل نہیں ہے. جناب اسپیکر آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یا کیبنٹ میں بھی بات ہوئی کہ جتنا ڈیولپمنٹ گرانٹ خیبر پختونخوا اپنے لوکل گورنمنٹس کو دیتی ہے اتنا پنجاب نہیں دیتی، حالانکہ 4 گنا بڑا صوبہ ہے. سندھ میں تو لوکل گورنمنٹس کبھی میرے خیال میں تاریخ میں رہے ہی نہیں ہیں. جناب اسپیکر ولیج کاؤنسلز کے لیے 16.4 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ اور 2 ارب روپے اس کے علاوہ، تاکہ جو بڑا کامیاب ایک پروگرام رہا ہے کہ ہر ولیج میں 2-2 3-3 جینیٹرز آ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی پورے سال میں فنڈنگ. جناب اسپیکر TMAs اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لیے 37 ارب روپے، جس میں 24.6 ارب روپے ان کا ترقیاتی بجٹ، 9.4 ارب روپے لوکل کاؤنسل گرانٹس، 2 ارب روپے ویک TMAs کے لیے اور 1 ارب روپے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لیے ٹاپ اپ گرانٹ. اور ایک اور جو پروگرام بڑے اچھے ریزلٹس دے رہا ہے، اب اسپیکر اس پہ آپ نے بھی بات کی ہے، ڈرگ ایڈکٹس کا جو ایشو ہے اس پہ پشاور پہ کام شروع ہوا ہے. ہمارے سوشل ویلفیئر سینٹرز میں 100 لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی تھی، وہ آلریڈی 100 سے 1000 تک بڑھا دی گئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور منشیات سے پاک ماحول کی کوششیں کنٹینیو کرنے کے لیے 18 کروڑ روپے سے یہ نظام جہاں جہاں ضرورت ہوگی ایکسپینڈ کیا جائے گا. جناب اسپیکر SP اور IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 3 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ہے، جس میں 1 ارب روپے کا گرانٹ KPIT بورڈ کے لیے تاکہ وہ IT کا ایک انوویشن ہب بنے. 22.5 کروڑ روپے یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے، 77.3 کروڑ روپے ٹیکنالوجی پارکس کے لیے اور 45.6 کروڑ روپے سینئر یہ سٹیزنز فیسیلیٹیشن سینٹرز کے. جناب اسپیکر ہم ماضی میں خواتین کو بھول جاتے تھے، خواتین کو نہیں بھولتے اپنے بجٹس میں. پچھلے سال ہم نے جو اسپیشل سکیمز، ویسے تو آدھا بجٹ ہی خواتین کا ہے، لیکن جو اسپیشل سکیمز تھی لاسٹ ایئر 1 ارب روپے کی تھی، اس سال 3.5 ارب روپے سے زیادہ کی. جناب اسپیکر اسی طرح 10 کروڑ روپے بزرگ سٹیزنز کے لیے سینئر سٹیزنز ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے، 5 کروڑ روپے خواجہ سراؤں کے لیے اور 45 کروڑ روپے اقلیتوں کے لیے بھی رکھے گئے ہیں خصوصی سکیمز کے لیے. جناب اسپیکر ہماری حکومت کلائمیٹ چینج سے بھی آگاہ ہے اور گرین توانائی، یعنی وہ توانائی جو کہ کلائمیٹ چینج کی صورتحال کو بری نہ کرے، اس کو بھی توجہ دیتی ہے. اس کے لیے 4 ارب روپے سے سولرائزیشن اور خاص طور پہ 11,300 مساجد کی سولرائزیشن کا پروگرام پورے صوبے میں جاری رہے گا. 15.8 ارب روپے ہائیڈرو پاور کی بجلی کے منصوبوں کے لیے اور 1.2 ارب روپے ہم ٹیسکو کو دیں گے تاکہ قبائلی اضلاع میں جہاں پہ بجلی کا نظام کمزور ہے لیکن افسوس سے یہ وفاقی حکومت اس کو فنڈ نہیں کرے گی، ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم اس سے فنڈ کریں. جناب اسپیکر اس سے علاوہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے 2 ارب روپے اور بھی مختص کیے گئے ہیں. 1.8 ارب روپے ہمارے بلین ٹری سونامی کیمپین کے لیے، 15 کروڑ روپے
کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ کے لیے، کیونکہ جو زراعت ہمارے صوبے میں ہوتی ہیں، جیسے کلائمیٹ چینج کا اثر زیادہ ہوگا، زراعت بھی تبدیل ہوں گی. 10 کروڑ روپے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ مشینز لینے کے لیے، تاکہ ہم اپنی ایئر کوالٹی بھی بہتر رکھ سکیں. اور 10 کروڑ روپے یہ پہلا صوبہ بنے گا جو اپنا کلائمیٹ چینج ایکشن پلان بھی بنائے گا. جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا ٹورزم انڈسٹری کا ہب ہے، اور ٹورزم کے لیے اور خاص طور پہ ایکو فرینڈلی ٹورزم کے لیے 15.5 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ، جس میں 14 ارب روپے سے زیادہ کا ریکارڈ ترقیاتی بجٹ شامل ہے. جناب اسپیکر، معیشت چلتی ہے. آپ کے کمیونیکیشن نیٹ ورک سے، کمیونیکیشن کا مطلب روڈز کے لیے ایک تاریخی 47.8 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا. اور جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں کچھ ہمارے بڑے مستقبل کے جو پروجیکٹس ہیں، جن میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اس سب پہ جو ہے پیش رفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس سال اور ہوگی. پشاور میں پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ٹیرشری ہاسپٹل، صحت کارڈ ہم نے دیا ہے. پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی. رنگ روڈ پہ زمین 1988 سے پڑی ہے، کسی نے کام نہیں کیا. پرائیویٹ انویسٹر آ کے ہسپتال بنائے گا. گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن صحت کارڈ سے ہوگی. اور جناب اسپیکر، یہ کمپیٹیٹیولی بڈ ہوگا، کسی کو سول سورسنگ میں نہیں ملے گا. اور اس میں شفافیت کے لیے ہم نے ورلڈ بینک کے ادارے، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کو انگیج کیا ہے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ بھی سائن ہو گیا، اور انشاءاللہ اسی سال میں اس کا بڈنگ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ PPP ایکٹ کے تحت بنے گا. جناب اسپیکر، اور اسی طرح کے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا صرف پشاور میں ہم نہیں بنائیں گے. یہ چونکہ پشاور کی کمرشل وائبلٹی سب سے زیادہ ہے، اس کو ہم بنا رہے ہیں انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ساتھ. مالاکنڈ ریجن کے لیے، ہزارہ ریجن کے لیے اور جنوبی اضلاع کے لیے 3 اور ہسپتال بھی اسی طرز پہ بنیں گے، اور انشاءاللہ اسی سال اس پہ ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کرے گی. جناب اسپیکر، سوات موٹر وے فیز 1 تو بن گیا. سوات موٹر وے فیز 2 کے ذریعے سوات کے دور دراز علاقوں میں بھی سیاحت جو ہے وہ کھل جائے گی، اور اس کی اپروول بھی جو ہے وہ CDWP سے آ چکی ہے. اس کا ٹینڈرنگ پروسیس جو ہے وہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس پہ اس سال کام شروع ہوگا. اور جناب اسپیکر، آج سے کچھ دن پہلے وہ تاریخی پروجیکٹ جو خیبر پختونخوا کی، جنوبی اضلاع کی اور پورے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو افیکٹ کرے گا، اس کو ہم نے CDWP سے اپروو کرایا. میں بات کر رہا ہوں چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال کی، جو کہ 288 ایکڑ زمین کو ایریگیٹ کرے گا، جو کہ جنوبی اضلاع کی اکانومی کو تبدیل کرے گا. اور یہ جو 240 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اس میں 65% شیئر صوبے کا ہوگا. جناب اسپیکر، DI خان پشاور موٹر وے پہ بھی پیش رفت ہو رہی ہے. افسوس، یہ پروجیکٹ ویسے PSDP کا حصہ ہونا چاہیے تھا، جو وفاقی PSDP ہے، کیونکہ آخری رات پہ، بلکہ ابھی تک وہ بدل رہے ہیں اس کو. لیکن جناب اسپیکر، انشاءاللہ اس کو بھی ہم CDWP سے اپروو کرائیں گے اور ہر حال میں بنوائیں گے. جو 70 سال میں انہوں نے نہیں بنایا، 70 سال میں انہوں نے نہیں اپروو کیا، وہ انشاءاللہ ہم اسی سال اپروو کرائیں گے. جناب اسپیکر، دیر موٹر وے بھی ایڈوانس سٹیج پہ ہے. اور جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور، جس کے لیے ہم لڑے تھے، جو پاکستان کے موٹر وے نیٹ ورک کو طورخم تک پہنچائے گی، اس کو بھی ہم ذاتی انٹرسٹ لے کے سپروائز کریں گے، تاکہ انشاءاللہ یہ موٹر وے بھی بن جائے. اور چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال کے ساتھ، اس دن بھی ان کے جو سارے دوست تھے وفاقی حکومت میں، وہ کہہ رہے تھے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. ہم نے کہا ہم انشاءاللہ ویلنگ سے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم دربان اکنامک زون کریٹ کر کے وہاں پہ وہ اکانومی بنائیں گے تاکہ وہ اس کو فائنانس کر سکتا. جناب اسپیکر، میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا ابھی ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن تھا. ہم جب دبئی گئے، دبئی ایکسپو کے لیے،
تو چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ خیبر پختونخوا لائی. 8 ارب ڈالرز کے MOU سائن کیے, اور چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ MOU نہیں رہنے چاہیے. تو آلریڈی پچھلے ہفتے اس میں سے 1 ارب روپے کے 2 فلیگ شپ پروجیکٹ پاکستان میں, پہلے گرین ہائیڈروجن پلانٹس اور ہری پور میں ایک سمارٹ سٹی جو اسلام آباد کی ایکسٹینشن بن جائے گی. 1 ارب ڈالر کے MOUs LOIs میں تبدیل ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اسپیکر, میں نے لاسٹ ایئر وعدہ کیا تھا کہ بینک آف خیبر 10 ارب روپے کے قرضے جو ہے اس کا پروگرام انیشیٹ کرے گا. جناب اسپیکر, بینک آف خیبر نے 25 ارب روپے کے قرضے عام سٹیزنز کے لیے, غریبوں کے لیے, قبائلی اضلاع کے یوتھ کے لیے اور چھوٹے صنعت کاروں کے لیے ان کے پروگرام شروع کر دیے. آخر میں 2 اہم نکات. جناب اسپیکر, میں ہر سال نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی بات کرتا ہوں. ان 4 سال میں ہم نے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے مسئلے پر عمران خان کی حکومت میں بہت پیش رفت کر لی. ہمیں ماہانہ پیسے مل رہے تھے. CCI میں چیف منسٹر صاحب نے ان کی انسسٹنس پہ ڈیپیوٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کو ٹاسک دیا گیا کہ AGN قاضی فارمولے کی امپلیمنٹیشن پہ رپورٹ لکھیں. وہ فائنل ہو گئی. جناب اسپیکر, پچھلے سال جو بقایا جات تھے 30 جون کو شوکت ترین صاحب سے ایک دن پہ 25 ارب روپے وصول کیے, اور اس سال بھی 21 ارب روپے وصول کیے, اور شوکت ترین صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جون تک جو پینڈنگ ایریئرز ہیں اور انڈیکسیشن کے مسئلے ہیں اس کو حل کریں گے. لیکن افسوس سے جناب اسپیکر, جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ہمیں NHP کا 1 پیسہ نہیں ملا. جناب اسپیکر, یہ چھوٹا مسئلہ ہے, میں بات کرنا چاہتا ہوں قبائلی اضلاع پہ. یہ ابھی اٹھیں گے, ان کو اٹھنا چاہیے قبائلی اضلاع کے لیے, کیونکہ قبائلی اضلاع کا بجٹ جو 3 سال میں 40 ارب روپے سے عمران خان صاحب نے 130 ارب روپے تک بڑھایا, اس امپورٹڈ حکومت نے آ کے, اور میں نے بار بار ان لوگوں کو کہا کہ آواز اٹھائیں, آج تک ایک بندے نے آواز نہیں اٹھائی, ایک بندے نے آواز نہیں اٹھائی. نہ ANP نے اٹھائی ہے, نہ مسلم لیگ نے اٹھائی ہے, نہ پیپلز پارٹی نے اٹھائی ہے, ایک بندے نے نہیں اٹھائی. جناب اسپیکر, 130 ارب روپے کا بجٹ کم کر کے 110 ارب روپے کر دیا ہے. ترقیاتی بجٹ بھی کم کیا ہے. وفاقی بجٹ جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 60 ارب روپے پہ رکھا ہے, اور ریفیوجیز کے لیے DDPs کے لیے 1 پیسہ نہیں رکھا, 1 پیسہ نہیں رکھا. شرم آنی چاہیے. جناب اسپیکر, آپ کی اجازت سے میں یہی بات پشتو میں بھی کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے قبائلی اضلاع کے دوست یہ سمجھ جائیں. قبائلی اضلاع بجٹ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو سلوے خرب روپونا یو سل اور 1.5 ارب روپو تھا اضافہ پکے کئی چکلنا دا امپورٹڈ حکومت را غلے دے یو کوئے مونتا ترقیاتی بجٹ ریلیز نکو ما ٹول دا اپوزیشن مرگرو نہ ہوئے چتا سمون سر آباد اچھت کے یو اچھت نکو مونتا TDPs لا یو پیسہ ریلیز نکا, اور دے کالے دے 131 ارب روپو کم کو 110 ارب روپو. اور سپیکر سے ابزتا استدام بے چیف منسٹر سے ابزل اگلیو چونکہ دا ضروری مسئلہ دا تا امپورٹڈ فائنانس منسٹر سر ہم ڈسکس کا رات عبادوں کا چدابوں کا حل کو پدے جماعت دوی چی دا 60 ارب روپو کے خطر خاکانی انہیں پورا کی کہ ان کا کسان ریگولرائز کری دی قبائلی اضلاع خلق و صرف آدیش ہوئی دی 80 ارب روپے خود دے کال خرچہ راسی کہ ان کا یوں قسم برتی نہ 60 ارب روپے تاسو سی کیا راکا ہے. سپیکر سے بخی بات ہو آو ہوئے بیا چی کابینی سیشن روشو مات دندنا پتہ ہو لگے دا چی وہ مددائیم دا JUI والا چی کم مولانا صاحب ناس تھے اور محسن داور صاحب چی اگئی مخالفتوں کو چی نہیں دا قبائلی اضلاع تو پیسے مدد کرائی نا کمارا پر ریکارڈ راسو کرتا نا کمارا پر ریکارڈ راسو کرتا اب بلاول محر روز میں چی قبائلی اضلاع نے پیسے ملا دی کی سشو آگا پر کیبنٹ کے ناس تھی سشو دا
جا کے وہ 3% لائے. ہم سے تو جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا, مشکل حالات میں کیا, اور مجھے فخر ہے ابھی, حالانکہ ہمارے اپنی حکومت سے بھی گلے تھے, انہوں نے کبھی بجٹ کم نہیں کیا, انہوں نے ہر سال زیادہ کیا. امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے ابھی, نہ جو ہے وہ کسی کو پشتون بلی یاد ہے, نہ کسی کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قبائلی اذلاق اسلام یاد ہے. سب جو ہے وہ چپ بیٹھے, سب وہ چپ بیٹھے. جناب اسپیکر, میں سارے ہاؤس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں میڈیا سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو پرنٹنگ میں تاخیر ہوئی, امید ہے کہ آپ کو ڈاکیومنٹس مل گئے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے. اینڈ میں ضروری ہے کہ تھوڑی سی جن لوگوں نے بجٹ پہ کام کیا ان کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے. چیف منسٹر صاحب, ان کے آفس جو ہے وہ ADP کی ڈیولپمنٹ خود لیڈ کرتے ہیں, سارے مشکل فیصلوں میں وہ خود ہمیں ٹائم دیتے ہیں. چیف منسٹر صاحب کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. اسپیکر سیکرٹری فائنانس اکرام اللہ, ہماری فائنانس کی جو ٹیم ہے, اسپیشل سیکرٹری